أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत शुअरा आयत नंबर 185 से 199 तक इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे हम। लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قالوا إنما أنت من المسحرين. 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 وما أنت إلا بشر مثلنا. وما أنت إلا بشر مثلنا. وإن نظنك لمن الكاذبين. وإن ظنك لمن الكاذبين. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا. فأسقط علينا. सीन को सीटी की सूरत में अदा कीजिए, काफ को पुर कीजिए और तो के ऊपर पुर करते हुए कलकला कीजिए। فأسقط علينا فأسقط علينا كسفا من السماء كسفا من السماء. إن كنت من الصادقين. إن كنت من الصادقين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. यहाँ पर ता को आप स्ट्रेच करके मद के साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ता
बगैर सबब मद्दा के है, कोई मद नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई ऐसा सबब मौजूद है जिसकी वजह से जबर को हम खींच के पढ़ें। तो आपने कुंता नहीं पढ़ना। ये लफ्ज है इन कुंत मिनस सादिकीन। इन कुंत मिनस सादिकीन। قال ربي أعلم بما تعملون। قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. إنه كان عذاب يوم عظيم. إنه كان عذاب يوم عظيم. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة. إنه كان عذاب يوم عظيم. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. على قلبك لتكون من المنذرين. यहाँ पर क़ल्बिका लितकूना, यहाँ पर आपने स्ट्रेच किया है काफ को और नून को, ये स्ट्रेच नहीं करना है। दोबारा से पढ़ते हैं। अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। على قلبك لتكون من المنذرين. मुज़री नहीं है, दाल के नीचे जेर है, जेर के साथ इसको पढ़िए। मिनल मुज़िरीन।
من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين عربي مبين. عربي مبين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. وإنه لفي زبور الأولين أولم يكن لهم آية أولم يكن لهم آية أن يعلمه أن يعلمه علماء علماء بني إسرائيل. بني إسرائيل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين यहाँ पर जब हम आयन की बाज़ औक़ात जब प्रोनाउंसिएशन को चेक करते हैं तो पढ़ने के दौरान में झटका देते हैं। आयन के ऊपर कोई झटका नहीं है, इसको हम बस्ते हलक से मिडिल थ्रॉट से निकालते हैं, झटका नहीं है इसमें। अजमीन أعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम सूरत शुरा इसमें हम तस्करा पढ़ रहे हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बैक वक्त अहले मदियन की तरफ और अहले ऐका की तरफ अस्हाबुल ऐका की तरफ मबऊस फरमाया गया। यहाँ पर जो हम तस्करा पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने जो तस्करा जिक्र फरमाया वो अस्हाबुल ऐका का है, जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। और
ان کی جو برائیوں میں سے جن کا تذکرہ کیا گیا، یہ لوگ تجارت پیشہ تھے اور خوب ان کی تجارت چمکی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت مال و اسباب سے ان کو نوازا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے تجارت، زراعت، جو بھی ان کی تجارت کا سبب تھا، اس میں یہ کمی سے کام لیتے تھے. یعنی کہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ان کو سمجھایا جائے کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، کیونکہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں کی اشیاء میں ان کو کمی کر کے دینا، یہ ان کی بہت بری عادات میں سے ایک عادت تھی. حضرت شعیب ان کو اسی بارے میں سمجھایا کرتے تھے. جبکہ انہوں نے حضرت شعیب کی ایک نہ سنی. قالو، انہوں نے کہا، انما، بس، بے شک، انتا، تو، من المسحرین، جادو زدہ لوگوں میں سے ہے. یعنی کہ حضرت شعیب نے جب ان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی اور ان کو اپنی برائی سے دور رہنے کی یا باز آ جانے کی تلقین کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ آپ جادو زدہ یا سحر زدہ ہو چکے ہیں. کیونکہ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ آپ سحر زدہ ہو چکے ہیں؟ یعنی کیونکہ جس کے اوپر سحر ہوتا ہے وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اور وہ یہ ایکسپٹ کرنے پر تیار نہیں تھے کہ ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ بھی تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، تجارت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور تجارت میں ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں. آج کل بھی آپ سچویشن دیکھ لیں. اگر میں اور آپ باہر نکل کے کسی تاجر کو یا تجارت پیشہ انسان کو یہ سمجھائیں کہ وہ جھوٹ سے، بددیانتی سے، فراڈ سے، دھوکہ بازی سے کام نہ لے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، کم کر کی چیزوں کو نہ دے، تو وہ کہیں گے کہ ان کا دماغ خراب ہے. اگر ہم نے اپنی تجارت کو فروغ دینا ہے، ہم نے اپنی تجارت کو بڑھانا ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم ان ٹیکٹکس کو چھوڑ دیں جس کی وجہ سے ہم اتنے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے یہی جو سلوک تھا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا. انہوں نے کہا، وما، اور نہیں، انتا، تو، الا، مگر، بشر، ایک آدمی ہے، مثلنا، ہمارے جیسا، وان، اور بے شک، نظنو کا، ہم خیال کرتے ہیں تجھ کو، لمن الکاذبین، کہ تو جھوٹوں میں سے ہے. یعنی کہ ہم آپ کی رسالت کے اوپر ہی ایمان نہیں لے کے آتے ہیں، ہم آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں. فاسقط علینا، پس گرا دے ہم پر، کسفن، ایک ٹکڑا، من السمائی، آسمان سے، ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین، سچوں میں سے. یہاں پر ایک چیز جو بہت زیادہ ریلیٹڈ تھی اہل مکہ سے، وہ کیا تھی کہ اہل مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی تقاضا کیا تھا، یہی ڈیمانڈ کی تھی، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قریش مکہ کا جو سارا ان کا سسٹم چلتا تھا وہ تجارت کے اوپر ہی چلتا تھا. یہ تجارت پیشہ لوگ تھے، جس طرح اہل ایکا تجارت پیشہ لوگ تھے، اور اسی طریقے سے وہ فراڈز بھی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتے تھے. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تبلیغ کی، اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی، تو انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، بلکہ انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس کو ہم سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ بہت زیادہ کمپیریزن، جو بہت زیادہ جو ہے ریلیٹڈ جو تھی بات، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان سے پہلے بھی ایک قوم گزر چکی ہے جنہوں نے اپنے رسول سے یہ مطالبہ کیا. قَالَ، کہا، ربی، اے میرے رب، اعلم، میرا رب، ربی، میرا رب، اعلم، بہت خوب واقف ہے، بما، اس سے، جو تم ہو تم تعملون، تم عمل کرتے.
تو یہاں پر اللہ رب العزت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہترین طریقے سے جانتا ہے. جس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کی تکذیب کر رہے ہو، تجارت میں فراڈ کر رہے ہو، دھوکہ بازی سے کام لیتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اور چیزوں کو کم تولتے ہو، اور اس طریقے سے تم کمی کر کے لوگوں کے لیے باعث نقصان بن رہے ہو اور خسارہ کرتے ہو، لیکن در حقیقت تم اپنا ہی خسارہ کر رہے ہو. اور جو کچھ بھی تم کام کر رہے ہو، چاہے وہ اللہ رب العزت کی تکذیب ہے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے، وسیلے سے تم تک پہنچائی ہے، اس کی تکذیب کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. کس کو؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو، ان کی تعلیمات کو. فَأَخَذَهُمْ، تو ان کو آن پکڑا عذاب نے، یومی دن، اغذلہ سائبان کے. انہو، بے شک وہ، کانا تھا، عذاب یوم، دن کا، عظیم بہت بڑے. تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے پکڑ لیا. اور وہ عذاب کیسا تھا، اس کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیلات تفاسیر کی کتب میں یا علماء کے پاس نہیں ملتی ہیں. محض صرف اتنی ہی بات سامنے آتی ہے کہ ایک سائبان کی طرف ایک بادل تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سائبان کا سایہ کر دیا، بادل کا سایہ کر دیا، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا. جس میں بعض روایات کے مطابق دھماکہ ہوا اور زلزلہ آیا، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اور جب تک ان کے اوپر عذاب قائم رہا، ان کے اوپر اسی طرح ایک صاحبان کا سایہ رہا. اس سے زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں. تو یہ اہل مکہ کے لیے ایک نشانی تھی. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ایک نشانی ہے اہل مکہ کے لیے، کیونکہ ان کی بھی بالکل ہی سیم سوچ تھی، سیم ان کا پروفیشن تھا، اور سیم ان کی عادات تھیں، اور سیم ہی ڈیمانڈز تھی اپنے رسول سے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر نہیں ہیں ایمان لانے والے. جو اہل ایکا تھے ان میں سے بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور اہل مکہ جو ہیں ان میں سے بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو کیا چیز کومن جو ہے وہ ان آل جتنے بھی ہم نے واقعات پڑھے ہیں، اسٹوریز پڑھی ہیں، ان کے اندر جو کومن فیکٹر چیز نظر آتی وہ کیا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ، جو میجورٹی آف پیپل تھے، جو اکثر لوگ تھے، وہ ایمان نہیں لانے والے تھے. بہت کم تعداد میں جو لوگ تھے وہ ایمان لاتے تھے، اور بیشتر حصہ سوسائٹی کا وہ ایمان نہیں لاتا تھا. وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم، وہی زبردست ہے، غالب ہے، رحیم، اور بہت رحم کرنے والا ہے. زبردست ہے، غالب ہے ان پر جو تکذیب کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، معاشرے کے اندر بد امنی اور فساد پھیلاتے ہیں اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے، دھوکہ بازی کی وجہ سے، اور برائیوں کی وجہ سے، اور بے حیائی کے کاموں کی وجہ سے. اور جو بھی ہم نے برائیاں ایک ایک کر کے تمام قوموں کی پڑھی، ان کی وجہ سے وہ سوسائٹی کے اندر جس طریقے سے فساد پیدا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا. اور رحیم کن کے اوپر ہے؟ جو ایمان لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے. یہاں پر ایک سلسلہ جو واقعات کا ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمام نوح انسانی کے اوپر ایک عظیم ترین رحمت نازل فرمائی اور نعمت عطا فرمائی، اس کا ذکر ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَتَنزِيلُ، اتارا ہوا ہے، رب العالمین، رب کی طرف سے جہان والوں کے. اب یہاں پر کس چیز کا ذکر ہے؟ قرآن کریم کا ذکر ہے کہ یہ قرآن کریم جس کے بارے میں تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، یہ دراصل پورے اہتمام کے ساتھ، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، اور پورے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر اتارا ہے. رب، وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. نزلہ، اتارا،
بھی اسے لے کر الروح الامین جو فرشتہ ہے امین امانت دار، اور یہاں پر روح الامین سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور انہی کے ذمہ یہ تھا کہ آپ رسولوں کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہے بذریعہ وحی پہنچا ہے، اور یہ وحی لانے کی ذمہ داری جو فرشتوں کے سردار ہیں یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ انتہائی امانت دار ہیں، انہوں نے بغیر کسی کمی بیشی کے اس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ کیسے پہنچایا؟ علی اوپر قلبی کا، آپ کے دل پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر یہ کلام اترا، لتکونا تاکہ آپ ہوں من المنذرین لوگوں کو خبردار کرنے والے، آپ ان لوگوں میں سے ہوں جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، جو ڈراتے ہیں ان حالات سے، اس عذاب سے، اس سزا سے جو آنے والی ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیے، پہلے ہم نے منذرین پڑھا تھا، وہ جو ڈرائے جانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ڈرایا جاتا ہے، اور یہ منذرین جو ڈرانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا تھوڑا سا آپ خیال رکھا کیجیے، زبر زیر پیش کی تبدیلی سے بہت زیادہ معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور روح الامین نے یہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا، اور یہ کیسا کلام ہے؟ بلسانی کا، زبان میں، عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا، مبین جو فصیح ہے، بلیغ ہے، صاف ستھری ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ بہترین زبان تھی، انتہائی فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اندر، بہت رچ زبان ہے، صاف ستھری زبان ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے کسی بھی واقعے کو، کسی بھی چیز کو وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کرنے کی۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لفی البتہ میں، زبورن کتب اولین پہلوں کی، اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا تذکرہ آپ کو قرآن کریم کا تذکرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آپ کو پچھلی کتابوں میں بھی ملے گا۔ اولم، کیا نہیں وہ، یکن ہے، لہم ان کے لیے، آیتن ایک نشانی، ان کے یعلمہ جانتے ہیں اس کو، علماء بنی اسرائیل کے، کیا ان کے لیے یہ سند کافی نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس جو کتابیں ہیں ان کے اندر اس بات کے تذکرے موجود ہیں، قرآن پاک کا تذکرہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ ولو، اور اگر نزلناہ ہم نازل کرتے اس کو، علی اوپر، بعض اعجمین غیر اہل زبان کے، فقرأہ، اور وہ اس کو پڑھتا، علیہم ان پر، ما نہ کانو ہوتے وہ، بھی اس پر، مؤمنین ایمان لانے والے۔ تو اگر وہ کسی اور زبان میں اللہ تعالیٰ اٹھاتا اور اہل عرب کو کہا جاتا کہ اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ، تو وہ ہرگز اس کے اوپر ایمان نہ لے کے آتے، وہ کہتے کہ ہمیں تو یہ تو ہماری زبان ہی نہیں ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم کیسے اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پہلے مخاطب جو ہیں وہ اہل عرب تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں قرآن پاک کو اتارا اور ان کو دعوت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان لے، اور اس کے بعد یہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی مجھے اور آپ کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا آمين ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا آمين واغفر لنا وارحمنا آمين أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين